الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بزرگان محترم، آج دنیا میں بہت مسائل ہیں اور ان کی وجہ سے انسان پریشان ہے، مگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ خود انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج انسانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ مال کی، نہ علم کی، نہ ٹیکنالوجی کی، نہ اسباب اور سامانوں کی، نہ اسکولوں اور کالجوں کی، نہ تجارت اور صنعت کاری کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اپنی حدوں سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مگر اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کو کہیں سکون نہیں؟ ہر انسان پریشان ہی پریشان نظر آتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے. قتل ہے، غارت گری ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب دہی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہے. حضرات غور کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر خود انسانیت نہیں ہے. وہ ایک درندہ یا جانور بنا ہوا ہے اور خود یہ انسان کا دشمن لگ رہا ہے. کیا یہ علم کی کمی کا نتیجہ ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کی کمی کا نتیجہ ہے؟ کیا ڈاکٹروں کی کمی کا نتیجہ ہے یا انجینئروں کی کمی کا نتیجہ ہے یا سائنسدانوں کی کمی کا نتیجہ ہے یا سائنس کی کمی کا نتیجہ ہے؟ آخر سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ دراصل انسانیت کی کمی کا نتیجہ ہے. علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تجارت اور بزنس ہے، اعلیٰ درجے کے اسباب ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بلکہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان انسانیت سے محروم ہو چکا ہے. بموں سے انسانوں کو تباہ کرنے والے کون؟ ملکوں کی تباہی کے ذمہ دار کون؟ غور کیجئے کہ یہ خود انسان ہے. کسی جانور نے، درندوں نے، جنگل کے شیروں اور ہاتھیوں اور باغوں نے نہیں، بلکہ یہ تباہی خود انسانوں نے کی اور کر رہے ہیں. آج کرونا کے اس زمانے میں عجیب عجیب خبریں سنائی دے رہی ہیں. کہاں تک ان میں سچائی یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ انتہائی حیرتناک ہے، افسوسناک ہے، بدترین صورتحال کی عکاسی ہے. کہا نہیں جا سکتا کہ انسانوں کے اندر ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ آج مال کی قدر ہے، اسباب کی قدر ہے، دکان مکان کی قدر ہے، سونے اور چاندی کی قدر ہے، اسباب اور مختلف قسم کی چیزوں کی قدر ہے، لیکن انسان کے پاس اگر کسی چیز کی قدر نہیں تو وہ خود انسان ہے. انسان کی نظر میں ہر چیز سے زیادہ حقیر ہو چکا ہے، بے قیمت ہو چکا ہے. حالانکہ اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی، اس تعلیم کے اندر ہم کو یہ سبق پڑھایا اور سکھایا گیا کہ انسان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مکرم مخلوق ہے، اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے. وہ زمین سے اعلیٰ ہے، آسمان سے اعلیٰ ہے، چاند اور سورج سے بھاری ہے، تمام کائنات کی چیزوں سے بھاری ہے. بہت بھاری مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا اور بنا کر اس کا اعلان بھی کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا اور ان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی. لیکن آج
سب چیزوں کی فضیلت مانی جا رہی ہے، لیکن انسان بے قیمت ہو گیا، انسان سب سے زیادہ حقیر ہو گیا، اور کس کی نظر میں؟ خود انسانوں کی نظر میں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم کو بتایا گیا ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو دوسری مخلوقات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان کو یہاں پر بادشاہ جیسا بنایا گیا، یہاں کا مالک جیسا قرار دیا گیا، اور ساری چیزوں کو اس کا غلام اور اس کے لیے مسخر بنا دیا گیا، اور اس کا اعلان کیا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے ساری زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے اے انسانوں مسخر کر دیا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اے انسانوں آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے نفع کی خاطر ان کو پیدا کیا، اور یہ سب تمہارے نوکر و چاکر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انسانیت کے احترام کا عجیب و غریب واقعہ، جس کو آج لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ وہیں سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، جنازے کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، اس پر آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا، اور بلا شبہ یہ جواب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے دل کے اندر کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق اور بلند ترین اخلاق کیا تھا، وہ اس سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہودی ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یہودی ہو تو کیا ہوا، وہ انسان تو ہے، لہذا انسان کے احترام کے اندر کھڑا ہوا۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات انسان کی بلندی کے سلسلے میں، انسان کی تکریم اور تعظیم کے سلسلے میں، اور اس کے تمام چیزوں سے بلند ہونے اور تمام چیزوں کا گویا وہ آقا ہونے کے سلسلے میں۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، لیکن اب لوگوں نے انسان کو چھوڑ کر ہر چیز کی قدر کرنی شروع کر ڈالی۔ سونے کی قدر، چاندی کی قدر، مال کی قدر، پیسے کی قدر، دکان کی قدر، مکان کی قدر، سب چیزوں کی قدر ہے، لیکن انسان کی قدر انسان کے دل سے نکل گئی۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کی حالت بڑی افسوسناک ہے، جو اس کو تباہی کے غار سے قریب تر کرتی جا رہی ہے۔ انتہائی درجے کی سخت دلی اس کے اندر سرایت کر جا رہی ہے۔ اس کا ایک واقعہ بعض اخبارات کے اندر شائع ہوا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کی نگاہ میں کس قدر انسانیت ذلیل ہے، جبکہ ان کی نگاہ میں مال اور پیسہ سب کچھ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت مجبور اور بے کس شدید بیمار ہو گئی، اور اس کو فوری طور پر علاج معالجے کے لیے 300 روپیوں کی ضرورت تھی۔ وہ عورت پریشان ہو کر پڑوس کے گھر میں گئی اور اپنی ضرورت اس گھر والی عورت کے سامنے رکھا، اور اس سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 300 روپے بطور قرض اس کو دیا جائے، چند دنوں کے بعد وہ لوٹا دے گی جب اس کو سہولت ہو جائے گی۔ اور اسی رات اس دوسرے گھر کے لوگوں کے ہاں کسی شادی کے تقریب میں ان کو جانا تھا۔ جب وہ عورت مانگنے کے لیے آئی، قرض لینے کے لیے آئی،
تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس کی ضرورتوں اور اس کی شدید ترین تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس نہیں۔ اور جو تقریب میں شادی میں جانا تھا، اس کے لیے ان کو اپنی 3 لڑکیوں کا میک اپ بھی کرانا تھا۔ چنانچہ بیوٹی پارلر میں لے جا کر ان کی تیاری کی گئی، ان کو سنوارا اور بنایا گیا، اور اس کے لیے انہیں 900 روپے خرچ کرنے پڑے۔ اور ان کو یہ خیال تھا کہ آج ہم شادی کی محفل میں جائیں گے تو ہماری خوب تعریفیں ہوں گی، ہماری خوبصورتی کے گیت گائے جائیں گے، لیکن وہاں کسی نے ان کو منہ نہ لگایا، اس لیے کہ وہاں تو ہر آدمی اسی خیال میں مگن تھا کہ میری تعریف ہوگی، وہ دوسرے کی کیا تعریف کرے۔ بہرحال شادی ہو گئی، وہاں سے لوٹ کر گھر واپس آئے، رات کافی گزر چکی تھی، اور آ کر سو گئے۔ صبح اٹھے تو ان کو نہانا تھا، دھونا تھا، منہ کی صفائی کرنی تھی۔ جو کچھ 900 روپے دے کر ان لوگوں نے تیاری کی تھی، وہ سارے کا سارا پانی میں چلا گیا، اور ادھر یہ پانی میں بہا، اور ادھر بازو پڑوس کے گھر سے یہ خبر آتی ہے کہ وہ عورت جو بیمار تھی، علاج معالجے کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کیا سنگدلی ہے، کیا قساوت قلبی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ پانی میں بہانے کے لیے 900 روپے کی حیثیت ہے، لیکن ایک عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کے لیے 300 روپے بطور قرض فراہم کرنا بھی مشکل تھا، لیکن یہ روپیہ 900 روپے بہا دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایسے واقعات انوکھے نہیں ہیں، معاشرے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لوگ اپنی فضولیات پر خرچ کرنے کو تیار، مگر کسی کی ضرورت اور حاجت میں کام آنے کو تیار نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اور اپنے بچوں کی شادیوں میں صرف فضولیات پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ خود ان کے خونی رشتے میں ان کے بے شمار لوگ، رشتہ دار، بھوکے ننگے، بیوہ اور یتیم اور مسکین، پریشان اور مشکل ترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان کی طرف تو کچھ نظر نہیں کرتے، لیکن فضولیات کے اندر اڑاتے رہتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جانوروں پر رحم کرو۔ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان پر رحم کرنے کو تیار نہیں، ڈاکٹر بھی مریض پر رحم کرنے کو تیار نہیں، کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو تیار نہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ میں مگن ہے، اور ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی ہو، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہو اور دوسرے کا اس کو کوئی احساس نہ ہو۔ اسلام میں تعلیم ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کرو، ان کے اوپر بھی احسان کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پچھلے زمانے کا ایک واقعہ سنایا، اور کہا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی چلا جا رہا تھا، غالباً بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے۔ وہ چلا جا رہا تھا، اس کو بڑی زور سے پیاس لگی، راستے میں کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا، تو باہر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو رہا ہے اور کیچڑ کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس آدمی کو خیال آیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اور میں پریشان ہوا تھا، اسی طرح اس کتے کو بھی تو پیاس لگ رہی ہے اور وہ پریشانی کا شکار ہے، لہٰذا اس کو بھی پانی پلا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور موزے کو پکڑ کر کنویں کے باہر آیا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اس آدمی پر اللہ نے رحمت کی اور اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کیا کتے پر رحم کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر جانور پر احسان کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ لیکن آج بھائیوں حالت بہت ہی عجیب و غریب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ انسان خود انسان کو پہچانے اور اسے معلوم ہو کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ اسی انسانیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان بے دردی کے ساتھ انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ ملکوں کو تباہ کرنے والے ان کو تباہ کر دیتے ہیں، لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور ڈگری یافتہ لوگ مرتے ہوئے انسانوں کو بھی مال کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، بیماروں کو مال کمانے کا آلہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ آج کھلی آنکھوں دیکھا جا رہا ہے۔ انسانیت اس قدر گھٹ گئی بلکہ مر گئی کہ لاشوں کا بیپار ہو رہا، بیماروں سے کھیلا جا رہا، اور مال پیسہ کمانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہی ہے انسان کو انسانیت سکھائی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، کرم سے جن لوگوں کو اسلام کی توفیق دی اور اسلام کی تعلیمات سے منتفع ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے پیغام امن کو پھیلائیں، انسان کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں، اور دنیا والوں کو سمجھائیں کہ انسان اللہ کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں اس کو سب سے زیادہ عمدہ بنایا ہے اور اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس مخلوق کو اس کا درجہ دیا جانا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، مگر دوسروں کو کہنے سے پہلے خود ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخواری سے پیش آئیں۔ خود ہمارا عمل دوسروں کے لیے تبلیغ بن جائے گا، دوسروں کے لیے دعوت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے دوسروں کو کہا لیکن خود مرتے رہے، خود لڑتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بغض و عداوت رکھتے ہوئے اور عداوت رکھتے رہے اور کینے میں اور مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا رہے، اختلافات کو بڑھاوا دیتے رہے، انسانیت کے احترام کو ہم ہی نے چورا چورا کر دیا، تو پھر ہم دوسروں کو کہنے کے قابل نہیں رہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اس سلسلے میں ہدایت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ماحول کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنے، اسلام کے پیغام امن کو عام کرنے اور لوگوں کے درمیان میں اس کو پھیلانے اور اس کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق دے، اور اس سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔